غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، لیکن ذائچہ شناسی کے حوالے سے، علم البروج کے حوالے سے برجوں کے اندر جب ستارے اپنی نشست تبدیل کرتے ہیں تو خاص اثرات رونما ہوتے ہیں، جیسا کہ اس سال 2 اہم ستارے جو ہے وہ برج تبدیل کر رہے ہیں۔ ان کے برج تبدیل کرنے سے عالمی طور پر تبدیلیاں آتی ہیں، انسان کے ذاتی طور پر تبدیلیاں آتی ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ 12 کے 12 بروج کا مختصر جو ہے وہ آپ کو خلاصہ پیش کروں۔ سب سے پہلے برج حمل۔ برج حمل میں اس وقت مشتری چوتھے گھر میں موجود ہے، جو کہ جائیداد، پراپرٹی اور گھر کے حوالے سے تعلق رکھتا ہے۔ برج حمل کے اس گھر میں ہونے سے جائیداد اور گھریلو معاملات میں بہتری آتی ہے۔ اس سال جون میں تقریباً 30 تاریخ کو جو ہے وہ مشتری برج تبدیل کرے گا اور برج اسد میں داخل ہوگا، جو کہ برج حمل کا 5واں گھر ہے۔ حمل کے 5ویں گھر کو بیت الانعام، بیت الاولاد اور بیت العشق کہا جاتا ہے۔ برج حمل کا کوئی جیک پاٹ لگ سکتا ہے، انعام نکل سکتا ہے۔ ویسے ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، برج حمل والوں کی ابھی 60 ستی جاری ہے۔ یہ 7.5 سالہ دور ہوتا ہے، دور نوسط کا۔ اس وقت زحل جو ہے وہ برج حوت میں ہے، جو ان کا 12واں گھر ہے، تو یہ 13-14 فروری کو برج تبدیل کر کے ان کے بیت الطالع میں آ جائے گا۔ تو ستارہ زحل جس گھر میں بھی آتا ہے، اس گھر سے متعلقہ پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، رکاوٹیں ساتھ لے کر آتا ہے۔ تو برج حمل والوں کو ابھی مزید 5 سال جو ہے وہ مزید محتاط رہنا ہوگا۔ ستارہ زحل جو ہے، اس کے اوپر جو فرشتے مامور ہیں وہ یا فتح و یا رزاقو کا ورد کرتے ہیں۔ اگر برج حمل والے یا فتح و یا رزاقو کا ورد رکھیں تو ممکنہ نقصان، رکاوٹیں اور پریشانیوں سے بچ سکیں گے۔ اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ مشتری ان کے 5ویں گھر میں جا رہا ہے۔ انعام سے متعلقہ، اولاد سے متعلقہ، جیک پاٹ کے متعلقہ۔ سٹا جو ہوتا ہے، ویسے سٹا حرام ہے، کرنا نہیں چاہیے، یہ مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ اچانک کوئی جیک پاٹ لگ جانا، اچانک یعنی کہ کوئی رقم مل جانا، اس طرح کے موقع انہیں ملیں گے، ان کو ضائع نہ کریں، ان کو اپنے مستقبل میں ان فوائد کے لیے استعمال کریں جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سالہ خوشحالی کے دوروں میں گندم جمع کروائی، اناج غلہ جمع کروایا اور تنگی کے دوروں میں استعمال کیا۔ اس کے بعد چلتے ہیں اگلے برج کی طرف، برج ثور۔ برج ثور دائرۃ البروج کا دوسرا برج ہے اور مشتری جو ہے وہ اس وقت ان کے بیت الاقربہ میں موجود ہے۔ قرابت داری، رشتہ داریاں، دوستیاں ان کے گھر میں موجود ہے۔ گزشتہ 10-11 جو ہے وہ ماہ ان کے لیے تعلقات کے حوالے سے بڑے اہم تھے۔ اب مشتری جو ہے وہ اپنی نشست تبدیل کرے گا 30 جون کو، تو وہ ان کے بیت الارض میں چلے جائے اور یہ جس گھر میں جائے اس سے متعلقہ منصوبات میں بہتری آتی ہے۔ یہ جب برج اسد میں داخل ہوگا تو برج اسد برج ثور کا جو ہے وہ چوتھا گھر ہے۔ چوتھا گھر جائیداد کے حوالے سے اور گھریلو معاملات کے حوالے سے نہایت اہم ہوتا ہے، لیکن برج حمل والوں کی طرح برج ثور والوں کے لیے بھی ایک احتیاط کی بات ہے کہ ان کی 60 ستی شروع ہونے جانے والی ہے اور برج ثور کی 60 ستی شروع ہوگی جب زحل 13 یا 14 فروری کو برج تبدیل کر کے برج حمل میں آئے گا۔ جیسے ہی برج حمل میں زحل داخل ہوگا تو ان کا 7.5 سالہ دور شروع ہو جائے گا۔ 7.5 سال ان کو احتیاط طلب کرنی چاہیے، احتیاط رکھنی چاہیے، کسی معاملے میں الجھنا نہیں چاہیے۔ 7.5 سالہ انتہائی توجہ طلب ہوتے ہیں، یہ انسان کو سکھانے کے لیے آتے ہیں، یہ انسان کے راستے میں رکاوٹیں، تنگیاں، پریشانیاں لاتے ہیں، جس سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے اور مزید مضبوط ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ تنگیوں یا سختیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس میں ذات اللہ کا ورد اور ساتھ میں ہوتا ہے یا فتح ہو یا رزاقو، کیونکہ انسان کے آگے جو رکاوٹیں ہوتی ہیں یہ کامیابیاں نہیں ہونے دیتی اور رزق کی تنگی آتی ہے، تو ان دو اسماء مبارکہ کے فیضان سے اس ستارے کی نحوست سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہمارا برج آتا ہے جوزہ۔ جوزہ جو ہے یہ اس وقت نہایت ہی اچھی پوزیشن میں ہے۔ برج جوزہ جیسے کہ دولت کا ستارہ ان کے بیت المال سے نکل کے بیت الاقربہ میں چلا جائے گا، تو ان کی جو مالی وسعتیں یا مالی معاملات جس طرح پہلے سے چل رہے ہیں اب ویسے تو نہیں ہوں گے، لیکن تعلقات میں بہتری آئے گی۔ اور ساتھ میں برج جوزہ کے جو 10ویں گھر میں زحل ہے، تو زحل 10ویں گھر میں اس چیز کی نشاندہی کر رہا تھا کہ عزتیں، وسعتیں
اور جو تعلقات ہوتے ہیں ان میں کافی حد تک جو ہے نا وہ خرابی آتی ہے زحل کے ان برجوں میں ہونے سے۔ تو زحل اب ان کا بیت العزت سے جو ہے وہ چلا جائے گا بیت الامید میں۔ اب زحل جب بھی برج تبدیل کر کے کسی دوسرے برج میں جاتا ہے تو اس کے معمولات کو متاثر کرتا ہے۔ برج جوزہ کا بیت الامید میں زحل کا داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امیدیں ٹوٹنے لگیں گی، امیدیں بن بن کے بگڑیں گی۔ تو اگر آپ اس طرح کی نحوست سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک تو اس میں ذات اللہ کا ورد کریں اور یا فتاح و یا رزاقو کا ورد کریں، اور اس کے علاوہ برج جوزہ کا جو حاکم ستارہ ہے اس کے اوپر جو فرشتے ہیں وہ یا علی یا عظیموں کا ورد کرتے ہیں۔ تو آپ کے لیے یہ جو 2.5 سال ہیں یہ لازمی ہوگا کہ آپ ان 5 اسماء مبارکہ کا ملا کر ورد کریں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں چوتھے برج کی طرف، برج سرطان۔ اس وقت دارائے بروج کا سب سے خوش قسمت ترین برج برج سرطان ہے۔ جس طرح برج سرطان والے مشتری کی سعادتوں سے پہلے بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اب مزید فائدہ حاصل کریں گے، اسی طرح ہم زحل کے اثرات کو بھی نظر انداز نہیں کریں گے، کیونکہ زحل جب برج تبدیل کرتا ہے تو اہم تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ تو اس وقت زحل آپ کے نامے گھر یعنی کہ بیت السفر میں موجود ہے۔ سفر کے حوالے سے آپ کو ہر طرح کی احتیاط جو ہے وہ کرنی چاہیے اور بلا ضروری سفروں سے گریز کرنا چاہیے۔ لیکن جیسے ہی 13-14 فروری کو زحل جو ہے وہ آپ کے بیت السفر سے بیت العزت میں داخل ہوگا، ایک طرف تو مشتری آپ کو عزت، دولت اور شہرت اور برکتوں سے نوازنے کے لیے سعادتیں اور فیضان عطا فرما رہا ہوگا، تو دوسری طرف زحل جو ہے وہ آپ کی عزت اور آپ کے کیے کرائے پر پانی پھیر سکتا ہے۔ لہٰذا آپ کو تمام ایسی باتوں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے جس سے آپ کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ عزت کے معاملات میں آپ کو سوچ سمجھ کے فیصلے لینا ہوں گے اور ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے جس سے آپ کی عزت داؤ پہ لگ سکتی ہو۔ یہ ہمارا آپ کو مشورہ ہے۔ مزید آپ اپنی جو ہے وہ عزت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور ستارہ زحل کی نحوستوں سے بچنا چاہتے ہیں اور مالی نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو یا فتاح و یا رزاقو کا ورد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ مشتری کے اوپر جو فرشتے ہیں ان کے لیے آپ سلام، ان فرشتوں کے لیے آپ یا سلاموں کا ورد ان کی بطور غذا کے طور پر کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں جو آپ کا بہت تیزی سے ستارہ بدلتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں کسی جگہ پہ جمتے نہیں ہیں، تو آپ یا رحمان و یا رحیموں کا ورد کر سکتے ہیں۔ ان 5 اسماء مبارکہ کا آپ ملا کر ورد کریں تو یہ آپ کے لیے اکسیر اعظم کی طرح کام کرے گا اور اسم اعظم کی طرح کام کرے گا۔ برج سرطان میں گزشتہ 10-11 ماہ سے مشتری مقیم ہے۔ مشتری جس برج میں بھی جاتا ہے اس برج کو عزتیں، دولتیں، رفتیں، مالی فراوانیاں عطا فرماتا ہے، جیسا کہ برج سرطان والوں نے پچھلے تقریباً 1 سال میں یہ سارا کچھ دیکھا ہوگا۔ برج سرطان والوں کے لیے مزید خوشخبری ہے، اور یہ خوشخبری اس سے بھی بڑھ کے ہے کیونکہ جب مشتری بیت الطالع سے بیت المال میں 30 جون کو جائے گا تو برج سرطان کی قسمت کو 4 چاند لگا دے گا۔ جہاں ان کو مالی فوائد حاصل ہو رہے تھے ان کی تعداد میں پہلے کی نسبت بہت زیادہ بہتری آ جائے گی اور روانی آ جائے گی، اور مزید اگر وہ کاروبار کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں تو اس میں مزید ان کو فائدہ حاصل ہوگا، اور تقریباً 13 ماہ مشتری بیت المال میں یعنی کہ داخل رہے گا، جس سے برج سرطان والے انتہائی طور پر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ برج اسد، برج اسد جو ہے وہ دائرۃ البروج کا 5واں برج ہے، اور یہ برج اس سال کے حوالے سے نہایت اہم ہے۔ اس پہ ایک الگ سے تفصیلی ویڈیو بھی سب سے پہلے بنائی جائے گی۔ برج اسد اس کے اس وقت 12ویں گھر میں جس کو بیت الادا کہا جاتا ہے، یہ خفیہ تدبیریں، خفیہ سازشیں، خفیہ دشمنوں کے متعلق یہ برج ہوتا ہے، لیکن جب کسی کے 12ویں گھر میں مشتری ہو تو خفیہ تدبیریں جو ہیں وہ جو ان کے خلاف لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ناکام ہوتی ہیں، اور یہ جو خفیہ تدبیریں اور خفیہ کوششیں کرتے ہیں ان کے نتائج آگے چل کے ملتے ہیں۔ تو مشتری اس سال برج اسد میں داخل ہوگا۔ پنجابی دی مثال ہے 12 سال بعد روڑی دی بھی سنی جاتی ہے، تو 12 سال بعد برج اسد کے گھر میں مشتری کی آمد نہایت خوش آئند ہے،
اور اس سال 2026 کی آپس میں جو اعداد کی جمع ہے اس کا مفرد 1 ہے جو کہ شمس سے منسوب ہے۔ تو یہ سال ہر طرح سے برج اسد والوں کے لیے نہایت ہی بہترین سال ہوگا، اور جیسے ہی مشتری اپنا برج تبدیل کرے گا تو ایک سال کے لیے برج اسد والوں کے لیے انتہائی بابرکت اور انتہائی سعید قسم کا سال ہوگا، جس سے بے تحاشا فوائد اور ثمرات جو ہے وہ برج اسد والے حاصل کریں گے۔ برج اسد کے جب تالا میں مشتری آئے گا تو برج اسد والوں کو اللہ تعالیٰ عزت، دولت، شہرت، عنایات اور فضل والا معاملہ ان کے ساتھ عطا فرمائے۔ برج اسد کے اندر قدرتی طور پر شاہانہ جاہ و جلال اور اللہ تعالیٰ نے فیاضی رکھی ہوتی ہے، وہ اس سال ان کا شاہانہ جاہ و جلال، روب، دبدبہ وہ عروج پائے گا، اور اگر وہ اپنی اس صفت کو بڑھا لیں کہ فیاضی کو زیادہ بہتر کر لیں اور اپنا ہاتھ جو ہے اس کو وسیع کر لیں، دسترخوان کو وسیع کر لیں اور صدقہ خیرات پہلے کی نسبت زیادہ کر دیں، تو وہ دیکھیں گے کہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اب اگر آپ دیکھیں گے کہ زحل جس گھر میں بھی ہوتا ہے اس کے متعلقہ منصوبات میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ لاتا ہے، تو اب ہم دیکھیں گے کہ برج اسد کے جو 8ویں گھر میں اس وقت زحل موجود ہے، جس کو بیت الخوف کہا جاتا ہے، اور یہ علامت ہوتی ہے پرانے تعلقات کے خاتمے کی، پرانے کاروبار کے خاتمے کی، پرانے تمام معاملات کو اگر آپ کلوز کر رہے ہیں یا ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ وقت انتہائی سعید ہے، کیونکہ برج اسد کا جو 8واں گھر ہوتا ہے یہ بیت الخوف کہلاتا ہے، اور بیت الخوف میں آپ جو ہے جب زحل داخل ہو تو اس میں جو معاملات سابقہ آپ کے چل رہے ہیں ان کو اگر آپ کلوز کرنا چاہیں، ختم کرنا چاہیں تو وہ بالکل ختم کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک نئی نوید ہوتی ہے، تو آپ جب تک پرانے معاملات کو کلوز نہیں کرتے تو نئی نوید کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ تو جیسے ہی زحل جو ہے وہ آپ کے برج کے 9ویں گھر میں داخل ہوگا، جیسے کہ بیت السفر میں، تو آپ کو یہ 2.5 سال ہیں، ان میں آپ کو ذرا سفر کے حوالے سے احتیاط کرنی ہوگی، جلد بازی میں بالکل بھی سفر نہ کریں، اور کوشش کریں کہ رات کو غیر ضروری سفر جو ہے وہ نہ کریں، اور ضروری سفر بھی جو ہے وہ صدقہ خیرات کرنے کے بعد کریں۔ برج شملہ کے 11ویں گھر میں مشتری جو ہے وہ پچھلے تقریباً 1 سال سے براجمان ہے، جس سے برج شملہ نے جو بھی امیدیں لگائی رکھی ہوں گی کسی نہ کسی طریقے سے وہ امیدیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی رہی ہوں گی، اور جو امیدیں بھی لگائی ہیں انہیں کافی حد تک انہوں نے پورا بھی کر لیا ہوگا۔ اب بیت الامید سے جون کے اندر جو ہے 30 جون کو مشتری چلا جائے گا ان کے 12ویں گھر کے اندر۔ 12واں گھر جو ہے یہ بیت الادا خفیہ معاملات کے متعلق ہوتا ہے۔ اس وقت آپ جو بھی خفیہ پلاننگ کریں گے، خاموشی کے ساتھ جو کام کریں گے، اس کا آپ آئندہ 12 سال کے اندر رزلٹ دیکھیں گے، اور یہ برج شملہ کے لیے نہایت خوش آئند بات ہے، کیونکہ 12ویں گھر میں مشتری کا آنا یہ اس چیز کی دلالت ہو رہا ہوتا ہے کہ ان قریب خوش قسمتی آپ کے دروازے پر دستک دینے والی ہے۔ اگلے سال مشتری جب ان کے پہلے گھر میں داخل ہوگا تو اس سے ان کی جو اس سال کی محنتیں ہوں گی اس کا دگنا رنگ، اس سال کی وقتی محنتوں کا وقتی فائدہ ہوگا، اور جو آگے چل کے فائدہ ہوگا وہ اگلے سال اس کے ثمرات آپ دیکھنا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت ستارہ زحل جو ہے وہ آپ کے شراکتی امور بیت الزوج میں ہے، تو جب تک ستارہ زحل بیت الزوج میں ہوتا ہے تو شراکتی امور متاثر ہوتے ہیں، اور میاں بیوی کے جو ہے تعلقات ان میں بھی خرابی آتی ہے۔ بیت الزوج میں ستارہ زحل کا ہونا اس بات کی پیشن گوئی ہوتا ہے کہ آپ کی شراکت داریاں ٹوٹ سکتی ہیں، تعلقات میں خرابی آ سکتی ہے، میاں بیوی کے اندر بھی علیحدگی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ احتیاط کرتے ہیں تو ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے۔ تو اب ستارہ زحل جو ہے وہ آپ کے 7ویں گھر سے آپ کے 8ویں گھر میں چلا جائے گا، تو جب یہ 2.5 سال 8ویں گھر میں رہے گا تو آپ کو چاہیے کہ جب بھی کوئی ستارہ بیت الخوف میں جاتا ہے، بالخصوص جب زحل جاتا ہے، تو تعلقات اور ایسے معاملات جن کو کلوز کرنا یا ختم کرنا فائدہ مند ہوتا ہے، تو یہ اس کے لیے نہایت ہی بہترین وقت ہوتا ہے، کیونکہ جو 8واں گھر ہوتا ہے یہ بیت الخوف ہوتا ہے، اسے موت کا گھر بھی کہتے ہیں، یعنی کہ کسی چیز کا اختتام
تو اس وقت میں جو سابقہ معاملات ہوتے ہیں جن کو کلوز کرنا اد حد ضروری ہوتا ہے، ان کو یہاں آسان طریقے سے کلوز کیا جا سکتا ہے۔ معاملات کو ختم کرنا ہو ختم کیا جا سکتا ہے، کسی کاروبار کو کلوز کرنا ہو اس کو کلوز کیا جا سکتا ہے۔ جن چیزوں کو کلوز کرنا یا جن چیز کا خاتمہ اپنی زندگی سے بہت ضروری ہوتا ہے، اگر آپ خود نہیں کرتے تو گردش تقدیر اپنے اثرات کے تحت اسے پھر خود کرتی ہے، تو اس سے پھر نقصان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو اس وقت میں آپ کو لازمی طور پر جو ہے وہ ایسے کام کر لینے چاہیے جن سے جو چیزیں کلوز کرنی ہیں خود بخود کلوز ہو جائیں۔ اور اگر آپ اس نحوست سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ستارہ زحل کی نحوست سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ یا فتح یا رزاقو کا ورد کرنے کے ساتھ ساتھ جو ستارہ عطارد کے اوپر فرشتے ہیں وہ یا علیو یا عظیموں کا ورد کرتے ہیں۔ آپ یا فتح یا رزاقو یا علیو یا عظیمو اور اس کے ساتھ شروع میں اسم ذات یا اللہ کا اضافہ کر کے ایک آیت بنا کر ان اسماء کا ورد کر کے اس نحوست سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔